آپ لوگ جو آقا مدینہ کے دین پہ چلنے والے ہیں یہاں کے لوگ، تو آپ کا اخلاق تو ادھر ہی ظاہر ہے، پاش ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم آقا مدینہ کی دین پہ چلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرے آقا، میں جو ہوں نا، میں ادھر ایک ٹھال میں کام کرتا ہوں. وہ حاجی خان محمد نورزئی، وہ پٹھان ہے، وہ میرا سیٹ ہے. میں اس کے ساتھ ٹھال میں کام کرتا ہوں. پھر وہ جو بھوسا ہے وہ بھی گراہکوں کو دے دیتا ہوں. کوئی جو ہے WC ہے وہ دے دیا، گارڈر دے دیا، ٹیئر دے دیا لوگوں کو، اور اس ٹیئر کو کٹائی کیا، اور لکڑیاں اس کو تلائی کیا، لکڑیاں لوگوں کو دے دیا. وہ جلانے والے اگر وہ لکڑی جو ہے وہ موٹا ہے تو اس کو ہم ہتھوڑے کے ذریعے، چھینی کے ذریعے اس کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جیسے گراہک کو آسانی ہو. تو ہم کتنی ہماری تکلیف ہے، تو ہمارے کو 400 روپیہ دیہاڑی دے رہا ہے. آج بھی ہم تیرے سے دے سکتے ہیں گواہی اور ثبوت بھی. آؤ ہماری دیکھو کہ ہماری دیہاڑی کتنی ہے. 400 ہم کو ملتا ہے. صبح کو 6 بجے میں غصہ کرتا ہے کہ میں آ جاتا ہوں تو WC میں خود نکالتا ہوں، آپ سویرے میں آ جاؤ. اور میں اس کے آنے سے بھی پہلے گیٹ پہ پہنچتا ہوں، اس کا انتظار کرتا ہوں. میرا تو یہ حال ہے، اگر دیر سے جاؤں گا تو مجھے نکال دے گا. تو ہم دیکھو شام کو 6 بجے میں ہمیں کچھ چھٹی دیتا ہے، صبح کو 6 بجے میں ہم اس کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں. ہماری 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے، ہمارا 400 تنخواہ ہے اس کے پاس. تو وہ 400 میں سے پھر ہمارے کو ادھر آلو کتنے میں ملے گا؟ ادھر سے وہ تجارت کار کو جو منڈیوں میں بیٹھے ہیں نا، تو اس کو ملے گا آلو وہاں سے 50 روپے تو ادھر سے لے گا، اور ادھر 100 روپے میں اپنے منڈی میں اس کو بیچے گا. تو ادھر باہر کا جو تجارت کار ہے وہ ہمارے کو 150 میں 200 میں 150 میں دے دے گا. تو ابھی ہم دیکھو، اور اس میں ہم سائیکل موٹر میں 100 کا ڈیلی پیٹرول بھی ڈالتا ہے، اور پھر میں ہم آتا جاتا ہے. اگر ہم اچھا دیہڑی دیکھ کے دور جائیں تو ہمیں کو خرچہ بھی زیادہ پڑتا ہے، مجبور ہیں کہاں جائیں. تو ہمیں کو 12 گھنٹے کا 400 دے دیتے ہو. اور یہ گورنمنٹ کا جو ملازم ہے، ان کا تو تنخواہ کتنا دے رہا ہے؟ 1,20,000 دے رہا ہے ماسٹر کو. وہ 9 بجے میں اسکول آ جاتا ہے اور 2 بجے میں چھٹی کر لیتا ہے نماز کے لیے. تو آپ دیکھو اس کا 5 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس کا 4,000 بنتا ہے دن کا. اور یہ چھٹی، جس دن چھٹی ہوتا ہے تو بھی اس کا دیہاڑی اس کا ڈن ہے. ہمارا چھٹی ہو جائے ہمارا سیٹ ہمیں کو دیہاڑی نہیں دے گا، نہیں دیتا ہے، ابھی بھی نہیں دیتا ہے. تو دیکھو کہ ابھی ہم ایسے یتیم ہو کے، اور آقا مدینہ بھی ویسے یتیم ہو کے آپ کو آئے تھے اس اللہ کی راہ بتانے اور حق کا رستہ دکھانے، آپ میں بھائی چارہ سکھانے اور انسانیت تجھ میں سکھانے، محبت قرب تجھ میں سکھانے، تجھ مہمان نوازیاں تجھے سکھانے آیا تھا آقا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسی کے جماعتیں، اس کی حمدیں کرتے ہیں، اس کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو بقایا کام آقا کی آپ میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ مجھے تم آپ چوکیدار کا وردی پہناؤ اور میں خود چوری کروں، اور میں دکھنے میں چوکیدار اور ادھر سے میں چور. تو ایسے کرتے ہو تو ملک کیسا چلے گا؟ آپ چلو اس کو 4,000 دیہاڑی دے دیتے ہو، تو اس کا چھٹی کا بھی تنخواہ ہے، وہ بھی اس میں ڈالو تو اس کا تو دیہاڑی 5,000 ہو گیا، 5 گھنٹے کا 5,000. تو آپ دیکھو آپ اتنے سرمایہ دار ہیں بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے. ہم اتنے یتیم ہو کے پھر بھی اس فٹوا میں ہم پیسے ڈال دیتے ہیں اپنے، اور اپنی بچوں کو اتنی تکلیف زندان میں ڈال کے بھی ہم اللہ ہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کو کچھ ہم ہدایت سکھائیں کہ دنیا بہت ظالم ہو چکا ہے. تو اللہ نے آپ کو نہیں بولا تھا رزقناہم ینفقون؟ قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ میں ان کو جو رزق دیتا ہوں پھر انہی سے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمارے سے بھاری ہے، وہ ہم اپنا بچوں کو کھلائے گا تو اللہ سے ہم کدھر جائے گا؟
تو اتنا ارب پتی ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں رکھتا ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اس کی حمد پہ چلتا ہوں۔ تو قرآن کہاں ہے، تو کہاں ہے انسان؟ ہم کوئی یتیم ہیں بھی، کوئی آپ سے بھیک مانگنے، کوئی پیسے مانگنے نہیں آ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے میں رازق ہوں، تو مجھے روٹی دے گا بھی اللہ دے گا، اگر نہیں دیا بھوک میں بٹھائے گا بھی میرا آقا مجھے بٹھائے گا۔ میں آپ سے کیوں شکایت کروں میرے آقا؟ آپ سے میں 1 روپیہ نہیں مانگ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آقا کو کہ آپ حق کو مانو، کہ ہم ادھر ہی کے بندے نہیں ہیں آپ کو جو ہدایت کر رہے ہیں، ہمارے اندر میں کوئی اور آ کے چھپا ہے